بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نوکری پیشہ ہیں، کوئی اور آپ کے پیاروں میں سے نوکری پیشہ ہو، تو اسے میری بات جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز کے اندر سمجھ آئے گی۔ بعض اوقات ایک ملازم کی ٹرانسفر کسی ایسے اسٹیشن پہ ہو جاتی ہے یا اسے کچھ ایسا کام اسائن کر دیا جاتا ہے کہ جو اسے بالکل پسند نہیں ہوتا، اور اس انسان کو ایک طرح کا قربانی کا بکرا بنا کے تو ایسے اسٹیشن پر بھیج دیا جاتا ہے، ایسا کام اسائن کر دیا جاتا ہے کہ جسے دیگر لوگ پسند نہ کرتے ہوں۔ اب اس طرح کی صورتحال کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی خوش نہیں رہتا، کوئی بھی خوش نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک ایک دن کو بڑی مشکل سے گزارتے ہیں، جیسے کوئی سزا کاٹ رہے ہوں، جیسے کوئی سزا کاٹ رہے ہوں، اور بے چین ہوتے ہیں، بے تاب ہوتے ہیں کون سا ایسا وقت آئے کہ انہیں اس اسٹیشن سے یا اس اسائنمنٹ سے جان چھوٹ جائے۔ اب یہ رویہ ہوتا ہے ایک عام عقل کے مالک انسان کا، یا ایک عامیانہ سا رویہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا رویہ جو آج کی گفتگو کا موضوع بحث ہے، وہ بھی اکا دکا لوگوں کا ہوتا ہے، کچھ استثنائی کیسز کا ہوتا ہے۔ وہ رویہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو اس انداز کے اندر ملی ہے، جو اسٹیشن یا جو اسائنمنٹ آپ کو اس نیت سے دی گئی ہے، آپ بالکل خوش نہیں ہیں نہ اس اسائنمنٹ کے اندر اور نہ اس اسٹیشن کے اوپر، تو آپ کیا کریں؟ وٹ ٹو ڈو؟ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ یادگار بن جائے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک یادگار بن جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک صاحب کے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے، ان کو ایک پنشمنٹ کے طور پہ جیل کے اندر، سب جیل کے اندر ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ جیل کے اندر ڈاکٹر ہوتا ہے، تو بہرحال ان کو ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ اب یہ وہ ڈیوٹی تھی کہ جو کوئی بھی ڈاکٹر کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اس کو یادگار بنانے کا فیصلہ کیا۔ رمضان کے دن آ گئے، ان کے ذہن میں ایک ترکیب سوجی، اور وہ ترکیب یہ تھی کہ اس دفعہ اس سب جیل کے اندر جو ہے جتنے بھی روزے ہوں گے ان کی افطاریوں کا اہتمام میں کروں گا۔ میں کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک یا دو میں کر دوں گا، اور باقی جتنے بھی میرے کانٹیکٹس ہیں ان تمام تر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک ایک افطاری کے پیسے دیں۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے پہلی افطاری اپنی جیب سے دی، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر روزے 30 بنتے ہیں تو 30ویں روزے کی افطاری بھی میں دوں گا۔ اب رہ گئے 28 دن۔ ان کا ایک وسیع حلقہ احباب تھا، انہوں نے ان تمام تر لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ان سے ایک ایک افطاری کے پیسے لیے، اور سب جیل کے اندر، اس ایک چھوٹے شہر کی سب جیل کے اندر یہ پہلا موقع تھا کہ تمام تر روزوں کے اندر قیدیوں کو جو ہے پراپر افطار ملی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس سب جیل کے اندر جو ہے قیدیوں کو تمام تر روزے جو ہے وہ پراپر افطار ملتی رہی۔ تو بات یہ ہے، انہوں نے کچھ یقیناً اور بھی ایسے کام کیے ہوں گے جن سے میں آگاہ نہیں ہوں،
اور جن کے بارے میں بات نہیں کرنے جا رہا، لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ اگر آپ کی ڈیوٹی کسی ایسے کام کے اوپر لگا دی جائے کہ جو کام آپ کو پسند نہ ہو، یا کسی ایسے اسٹیشن پہ آپ کو بھیج دیا جائے جو اسٹیشن آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، تو وہاں پہ آپ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کے بعد آنے والے افراد جو ہیں ان کے لیے ایک طرح کی مثال بن جائے، اور وہاں پہ آپ کی مثالیں دی جائیں کہ وہاں پہلے ایک صاحب اس طرح سے ڈیوٹی کر کے گئے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر بھی ایک طرح کی یادگار بات ہوگی۔ اب ایک اور اسی سے بالکل ریلیونٹ ایک اور بات کی طرف آتے ہیں، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ ہماری اپنی جو زندگی ہے اس کے مختلف پیچز ہوا کرتے ہیں، اس کے مختلف مراحل اور اس کے مختلف سٹیجز ہوا کرتے ہیں۔ بعض مراحل کے اوپر ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور شاید ہمیں وہی کچھ مل رہا ہوتا ہے کہ جس کی ہمیں توقع اور جس کی ہم خواہش پال رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض دوسرے مراحل ایسے آتے ہیں، بعض دوسرے پیچز ایسے آ جاتے ہیں زندگی کے اندر کہ جن پیچز میں ہم بالکل بھی خوش نہیں ہوتے، اور جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری زندگی جو ہے وہ کچھ خراب سی ہو گئی ہے، مائی لائف ہیز بیکم ڈیٹیریوریٹڈ، میری زندگی کچھ خراب سی ہو گئی ہے اور میں بالکل بھی اس کو انجوائے نہیں کر پا رہا، میں یہاں پہ بالکل بھی انجوائے نہیں کر پا رہی، میں خوش نہیں ہوں۔ اب ایسی صورت کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں، اب بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری زندگی کے مراحل ہیں، جتنی بھی زندگی ہماری کے پیچز ہیں، وہ تمام تر پیچز جو ہیں، وہ تمام تر موڑ جو ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر صرف ایک ہی بار آنے ہیں اور دوبارہ کبھی نہیں آنے۔ جو زندگی کا دن گزر گیا، مجھے اور آپ کو کبھی بھی نہیں لوٹایا جانا، اور زندگی کا کوئی بھی گزرا ہوا دن جو ہے، ہم چاہے جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں، چاہے ہم زمین آسمان ایک کر دیا جائے، لیکن ہماری زندگی کا وہ دن جو ہے، ہماری زندگی کا وہ پل اور لمحہ جو ہے، ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اسی طریقے سے زندگی کے وہ مراحل جو ہیں، زندگی کے وہ سٹیجز جو ہیں، جو ہمیں ایک بار جو ہے، ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک بار آئے، چاہے ہمیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں دوبارہ کبھی نہیں ملنے والے۔ اس وجہ سے میں یہ آپ سے عرض کروں گا، اور میری یہ گزارش میری اپنی ذات سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے جو بھی مراحل جو ہیں، جو بھی سٹیجز اور جو بھی پیچز جو ہیں، وہ خوشگوار ہوں یا ناخوشگوار ہوں، ہمارے پسندیدہ ہوں یا ہمارے ناپسندیدہ ہوں، وہ چاہے ہمارے اپنے ڈیسیژن سے آئے گئے ہوں، اور یا پھر ہمارے فیصلے کے بالکل خلاف جو ہے، ہماری چوائس کے بالکل خلاف جو ہے وہ ہمیں ملے ہوں، لیکن ہر ایک صورت کے اندر ہم ان کو ایک یادگار مرحلہ جو ہے، ایک یادگار سٹیج جو ہے، ایک یادگار پیچ بنانے کی کوشش کریں۔ اور کیونکہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی کا پیچ جو ہے، یہ دوبارہ ہمیں کسی صورت بھی اور کسی قیمت بھی ملنے والا نہیں ہے، لہٰذا کیا ہی اچھی بات ہے، کتنی خوبصورت اور کتنی اہم اور کتنی قیمتی بات یہ ہوگی اگر میں اس کو ایک خوشگوار اور ایک اس کو یادگار پیچ بنانے کی کوشش کروں، ایک انفرگیٹیبل سٹیج جو ہے میں اسے بنانے کی کوشش کروں، میں اس کو اس انداز کے اندر، اس سٹائل کے اندر، اور اس جوش اور ولولے کے ساتھ، اور اس کہہ لے کہ سینسیبلٹی کے ساتھ، اور اس ذہانت کے ساتھ، اور اس ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ میں اسے گزارنے کی کوشش کروں، تاکہ میری جو بقیہ زندگی ہے، چاہے اس کے اندر جتنے بھی خوشگوار دن کیوں نہ آ جائیں، جتنے بھی پلیزنٹ اور جتنے بھی اعلیٰ دن کیوں نہ آ جائیں، میں بہرحال اس کو یاد کروں، اور یاد کر کے میں اپنے آپ کو اپریشیٹ کروں اور اپنے اللہ کا شکر ادا کروں کہ میری زندگی کے اندر اگرچہ کچھ ایک پیچ ایسا بھی تھا، ایک مرحلہ ایسا بھی تھا، ایک سٹیج ایسا بھی تھا، لیکن اللہ کی مدد سے میں نے اسے یادگار بنانے کی کوشش کی، میں نے اسے انفرگیٹیبل بنانے کی کوشش کی، اور میری زندگی کا وہ مرحلہ بھی جو ہے وہ ایک خوبصورت اور ایک انفرگیٹیبل سا ہو گیا۔ آئیے ہم اس زندگی کے آرٹ کو، ہم زندگی کے فن کو اس انداز کے اندر سیکھنے
اور اس انداز کے اندر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں.